السلام علیکم، دنیا ڈیجیٹل سے میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہوا ہے، لیکن ان 48 گھنٹوں سے قبل کیا ہوا کہ آخر افغان طالبان جو ہیں وہ گھٹنے ٹیکنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ کیوں انہوں نے پاکستان کو سفارتی سطح پر درخواست کی باقاعدہ کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں، معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی جنہوں نے افغان طالبان کو جو فتنۃ الخوارج کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے ان کو یہ مجبور کر دیا کہ وہ سیز فائر کرنے کی پاکستان کو درخواست کریں؟ کیونکہ پاکستان نے آج افغانستان میں کچھ ایسا کیا ہے جو اس سے پہلے تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کابل میں۔ اور جو رجیم چینج کے حوالے سے کچھ چیزیں افغانستان میں چل رہی ہیں، تحریک طالبان پاکستان پر کتنا اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو فتنۃ الخوارج یعنی تحریک طالبان پاکستان جو کہ بھارتی سپانسرڈ ہے، جو کہ بھارت نے وہاں پر مارکہ حق میں شکست کے بعد سے وہاں پراکسیز پہ بہت زیادہ فنڈنگ کرنا شروع کر دی، ان کی سپورٹ کرنا شروع کر دی۔ لیکن پاکستان نے جس طرح مئی میں مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی، اس مرتبہ کی جو شکست ہے وہ نہ صرف ٹی ٹی اے اور وہ فتنۃ الخوارج کے وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے میں ملوث تھے، بلکہ بھارت کو ایک بڑا واضح پیغام گیا ہے۔ ہمارے ساتھ دنیا ڈیجیٹل کی ٹیم ممبر جو ہیں وہ موجود ہوں گے، ذیشان یوسف زئی، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ آج پاکستان نے کابل میں اور قندھار میں پریسیژن سٹرائکس کی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے جو بارڈر پار کارروائیاں کی جاتی تھیں، وہ جو جوابی کارروائیاں کی جاتی تھیں، اس میں یہ سرحدی علاقے ہوتے تھے۔ لیکن کابل میں جا کر جو سٹرائکس کی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو 11 اکتوبر سے پہلے کی صورتحال دیکھی، اس میں جو کہا جا رہا تھا کابل میں سٹرائکس ہوئی ہیں، اب آج کی جو سٹرائکس ہوئی ہیں اس کو باقاعدہ پاکستان جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ سٹرائکس جو ہیں انہوں نے طالبان کے اور جو فتنۃ الخوارج کے ان کے وہ لوگ جو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کے مراکز کو ہٹ کیا ہے کابل میں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو قندھار میں سٹرائکس کی گئی ہیں، صوبہ قندھار میں ہونے والی سٹرائکس میں جو طالبان کی بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ان کے جو بارڈر بریگیڈ ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ذیشان یوسف زئی موجود ہیں۔ ذیشان، یہ بتائیں کہ طالبان شاید توقع نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے بھارت کے ساتھ مل کے یہاں پر جس طرح سے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب سے لے کے اب تک، یعنی آج شام 6 بجے تک جو کچھ کیا، وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس حد تک رسپونڈ کرے گا۔ اور ان کے آج 37 فتنۃ الخوارج یعنی ٹی ٹی پی کے 37 لوگ آج تشکیلیں یعنی بارڈر کراس کر کے یہاں آنے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ مارے گئے۔ کابل میں سٹرائکس ہوئیں، کابل میں ان کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا، قندھار میں ان کے بارڈر بریگیڈ کو، بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، اور یہاں پر ان کے چلتے ہوئے ٹینک تباہ کیے گئے۔ یعنی یہ پاک فوج نے اپنی اس طرح کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا۔ ان کے 6 ٹینکس اور ان کی 6 ٹینک پوزیشنز جو ہیں وہ تباہ ہوئیں۔ تو آج بھی متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں اس جانب۔ تو ذیشان، یہ بتائیں کہ طالبان حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ کیوں مجبور ہوئی، اور آگے ہم یہ بھی ناظرین کو بتائیں گے کہ پاکستان نے جو نیو نارمل سیٹ کیا ہے، اس نیو نارمل سیٹ کرنے میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں عدیل صاحب، 2 چیزیں ہیں۔ طالبان حکومت نے گھٹنے کیوں ٹیکے، اس کے 2 بڑے ریزنز ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ انہوں نے شاید مس کیلکولیشن کی تھی۔ پاکستان پہلے انہیں انگیج کر رہا تھا ڈپلومیٹکلی کہ بھائی یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو فتنۃ الخوارج ہے، یہ آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، لہٰذا اس کام کو جو ہے بند کیجئے گا۔ دوسری بات یہ ہے عدیل صاحب، جب کیاس ہوتا ہے نا تو اس میں پھر مختلف جو گروپس ہوتے ہیں، جو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ پھر فائدے اٹھاتے ہیں۔ اب جب افغان طالبان پاکستان کے ساتھ سرحدوں پر ان کی جھڑپیں شروع ہوئی، 2021 سے یہ لوگ قابض ہیں، اور یہ ایک پراپر گورنمنٹ نہیں ہے، منتخب حکومت نہیں ہے،
یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے. تو وہاں پر گروپس جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں مختلف گروپس ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں ٹیک اوور کرے, یا کچھ ایسے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. کچھ سینئر لوگوں سے میری بات چیت ہوئی کہ شاید افغانستان میں جو رجیم ہے وہ چینج ہو جائے, اور اس کی وہ ریزن بتاتے ہیں کہ ود ان جو طالبان ہے, دیگر طالبان سے جو الگ گروپس ہیں ان کی میں نہیں بات کر رہا, طالبان کے جو گروپس ہیں, کل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ طالبان کا جو ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور ان کا وزیر داخلہ ہے, ان کو وہاں پر لوگ جو حقانی صاحب ہے ان کو لوگ خلیفہ کہہ کر بلاتے ہیں. انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس جہاد کا جو ہم نے لڑی ہے ان فتوحات کا کریڈٹ لیتے ہیں, کہ انہوں نے جہاد لڑی بھی نہیں ہے. اور اس سے چند دن پہلے امیر خان متقی نے ہندوستان میں بیٹھ کے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے روس کو شکست دی, فلانے کو دی. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ ریلیٹ کریں تو ود ان جو افغانستان ہے ایک کیوس جو ہے, اس کیوس کا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسری بات, آپ یہ ذیشان سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو قابض حکومت ہے طالبان کی, یہ جو ایک عبوری سیٹ اپ انہوں نے اس وقت بنایا, یہ ولنریبل ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ جب سے پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ اشتعال انگیزی شروع کی اور جس کے بعد پاکستان نے پھر ان کو جواب دیا, اور اس کے بعد کیا وہ کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں اور انٹرنل ان کے بے چینی بڑھ رہی ہے, اور رجیم چینج کتنی سیریس باتیں جو ہیں وہ متعلقہ حلقوں میں ہو رہی ہیں؟ عدیل صاحب, کمزور پڑتی دکھائی نہیں دے رہی بلکہ کمزور ہو چکی ہے, اور اس کے میں آپ کو 3 فیکٹرز بتاتا ہوں. ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو جھڑپیں شروع ہوئے ماں سوائے طالبان کے, جو باہر افغان ڈائسپورا ہے جو اشرف غنی کے وقت میں بہت ایکٹیو ہوتا تھا سوشل میڈیا پر اور دنیا بھر میں وہ مظاہرے کرتے تھے, کسی ایک بندے نے آواز اٹھائی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا, وہ تو ہے ہی ان سے متنفر. اس کے علاوہ بارڈر کراسنگ جتنے ہیں وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں. تو جتنے تاجر ہیں وہ تو آپ کی پالیسیوں پہ اور افغان طالبان کی پالیسیوں پہ تنقید کریں کہ ان کی وجہ سے ہر وقت بارڈر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تیسری بات عدیل صاحب یہ ہے کہ جو اندرونی فیکٹرز ہیں, جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے اور آفیشیلز کی بات بتا رہا ہوں کہ افغان طالبان اس وقت داعش, جن کے ٹھکانے پہلی رات پاکستان نے تباہ بھی کیے, اس داعش سے وہ بہت تنگ ہے. اور مجھے تو ایک بندے نے بتایا کہ کچھ جو وزراء ہیں افغان طالبان کے وہ اپنی منسٹریز میں نہیں جا سکتے. تو یہ تمام تر صورتحال, ایک تو افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال اگر آپ دیکھیں اندرونی, اس کے بعد جو وہاں کے مختلف سیاسی حلقے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں, اور تیسری بات آپ نے ایک پاکستان تھا جو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, بینکنگ چینلز نہیں, اس کے لیے پاکستان آواز اٹھا رہا تھا, آپ کو اپنے ساتھ جو ہے آپ کو ہر طرح سے تجارت میں دیگر معاملات میں آپ کو سپورٹ مل رہی تھی. وہاں کے ذیشان 40 لاکھ افغان مہاجرین اور غیر قانونی لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر ہیں. اب ان کو واپس بھیجنے کے آپ اس سٹوری پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ اب جانا شروع ہو گئے ہیں. یہ بھی وہاں انٹرنلی ان پہ بہت بڑا ایک دباؤ ہوگا. لیکن ذیشان یہ بتائیں کہ اب دیکھیں رجیم جب اگر وہاں پر چینج ہوتا ہے تو یہ بہت سی قوتوں کو ظاہر ہے کھٹکے کا بھی. بھارت جو ہے وہ اس وقت جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جو پلان بنا رہا تھا, اس کو بڑا دھچکا لگے گا. لیکن اب یہ جو سیز فائر ہو گیا ہے ذیشان, یہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر ہے. عام طور پہ جب سیز فائر ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ جب بھارت کے ساتھ بھی سیز فائر مئی میں ہوا 10 مئی کو, تو وہ انیشلی 24 گھنٹوں 48 گھنٹوں کے لیے ہی ہوا تھا, وہ پرولونگ ہوتا ہوتا آگے چلا جاتا ہے. جب یہاں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ بڑے پلیئرز خاص طور پہ چائنا اور کچھ دیگر جو علاقے کی قوتیں اس کا حصہ اس لیے بنی ہیں کیونکہ پھر جب نیا رجیم آئے گا اس نئے رجیم میں پھر کوئی امریکن کوئی اس طرح کی کوئی آشرباد ہو سکتی ہے یا کسی اور قوت کی آشرباد ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان ٹی ٹی اے کے جو لوگ یا کسی غلط فہمی کا شکار تھے, ان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اگر نہیں لیے تو یہ پھر اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. عدیل صاحب, آپ نے اور ہم اس پہ ڈسکشن بھی کر رہے تھے اور آپ نے شاید اس پہ لکھا بھی ہے, ایک نیو نارمل کی آپ بات کر رہے تھے. میرے ایک آفیشیل سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ جو جنگ بندی ہوتی ہے یہ ہوتی اسی لیے کہ یہ پرولانگ ہو یا جو ہے جھڑپیں مزید نہ ہو. لیکن پاکستان نے یہ سیٹ کر دیا ٹرینڈ کہ اگر کوئی بڑی تشکیل آئے گی, کوئی بڑی دہشت گردی ہوگی ٹی ٹی پی کی جانب سے, تو اب تو یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ٹی ٹی پی اکیلے نہیں آتی بلکہ تحریک طالبان افغانستان کی مدد سے ہی آتی ہے. تو اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو ہم جا کے افغانستان کے اندر کارروائیاں کریں گے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں, آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ کابل کے اندر جو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے سٹرائکس کیے ہیں, آج تو سیکیورٹی ذرائع نے اس کو اون کیا کہ جی ہاں ہم نے کیے. تو ایک نیو نارمل سیٹ ہو گیا کہ دہشت گردی کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اگر
جو تحریک طالبان پاکستان ہے TTP جو ہے, اگر آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر ہمیں ڈیل کرنے دیں, خود اپنے طریقے سے ہم ڈیل کریں گے. لیکن آپ اس سے پہلے ہم ان کا لحاظ کرتے تھے TTA کا کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ان کی ایک حکومت ہے, اپنے مسائل سے نمٹ رہی ہے, لیکن انہوں نے ان کا جو چہرہ ہے پاکستان کو تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا, دنیا کو بتا رہے تھے, دنیا نے بھی اب دیکھ لیا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ہی ہیں اور ایک ہی طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن اب پاکستان نے جو نیو نارمل سیٹ کر دیا ہے, یہ نیو نارمل کیا ہے کہ بے شک سیز فائر 48 گھنٹے کے لیے, لیکن وہاں سے کوئی تشکیل آئے گی تو پاکستان پھر اب آپ کو نہیں کہے گا کہ ان کو سنبھالیں. پاکستان جا کر کابل میں جا کے سٹرائک کرے گا, جو کہ پاکستان نے آج جا کر کی. اس کی ریزن یہ ہے, ISPR کا جو 12 اکتوبر کو اعلامیہ آیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان قابل تصدیق ان کے خلاف کارروائی کریں, کہ یعنی یہ نہیں کہ باتوں کی حد تک, اور فوری کارروائی کریں. اگر نہیں کریں گے, ہمارے عوام کے تحفظ کے لیے ہمارا حق ہے, پھر ہم جو ہے وہ ان دہشت گرد گروپوں کو ٹارگٹ کرنے میں پھر ہم اپنی ایکسرسائز جاری رکھیں. عادل صاحب, ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان نے کل دنیا بھر کے جو سفارتکار یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں ان کو بلایا تھا, اور ان کو بریفنگ دی گئی. اور بریفنگ کس بات کی دی گئی؟ بریفنگ اسی بات کی دی گئی ہے, سیکرٹری خارجہ نے ان کو بریف کیا ہے کہ بھائی ہم نے طالبان حکومت کو فلاں موقع پہ انگیج کیا, ٹرائلیٹرل میٹنگز کے, فلاں چائنا کے ساتھ مل کے, رشیا کے ساتھ مل کے ان کو انگیج کیا, اور ان کو بتایا اور دستاویزی ثبوت پیش کیے کہ یار یہ ہے اور ان کو آپ جو ہے سنبھال لیں. لیکن وہ نہیں قابو میں آ رہے ہیں ان کے, اور TTP کے ساتھ وہ کچھ اس طرح کے معاملات طے نہیں کر رہے ہیں. تو پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی دنیا کو آگاہ کیا اور اب ایک نیو نارمل سیٹ کیا کہ جو بھی ہوگا تو, جس طرح TTA والے کہتے رہے نا کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ہزاروں کی تعداد میں فتنۃ الخوارج کے لوگ, ہم ان کو کیسے کنٹرول کریں؟ بھائی جب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر اس کو کسی نے تو کنٹرول کرنا نا, جن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اب ناظرین یہ ایک نیو نارمل پاکستان سیٹ کر چکا ہے, اور یہ جو تشکیلیں آتی تھیں یہ 20-20 30-30 روزانہ کی بنیاد پہ یہ دہشت گرد بارڈر پار کراتے تھے. آج بھی 37 فتنۃ الخوارج کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہلاک کیے ہیں, اور جو ہماری افواج ہیں ان کی پیشہ ورانہ مہارت, چند گھنٹوں کے اندر جس طرح بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا, بھارت جو ہے وہ امریکہ کے پاؤں پڑا کہ سیز فائر کرایا جائے, اور اسی طرح افغانستان نے پاکستان کو باقاعدہ درخواست کی, اور پاکستان نے کہا کہ یہ معاملہ پیچیدہ معاملہ مگر قابل حل معاملہ ہے, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اس میں پھر ان کو اس بات کی گارنٹی دینی پڑے گی, ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اگر سرزمین استعمال ہوگی پاکستان پھر خود اس معاملے سے نمٹے گا. اور بظاہر ایسا اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کے جو حکام کی یہ اسٹریٹجی ہے بڑی کارگر ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. دنیا ڈیجیٹل سے عادل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.